کہ یہاں تو بچے جو ہے وہ ڈمپروں کے نیچے آ کے کچل کے مر رہے ہیں. میں کیا بات کر رہا ہوں کہ لیکن اس میں خیال نہیں کرنا چاہیے. اصل میں میں آپ کو سیدھی بات کہوں کہ اب بولنا بھی فضول لگتا ہے. ہاں مطلب صحیح بات ہے کہ کیا لگتا ہے کہ آپ بھینس کیا کی بین بجا رہے ہیں, کوئی سن ہی نہیں رہا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں. ایک بوڑھا یہودی بھیک مانگ رہا تھا. اس نے جوانی مدینے میں گزاری تھی, تو آپ نے فرمایا کہ تیری جوانی ہم نے اپنی خدمت کے لیے لی, آج تیرے بڑھاپے کو ہم ضائع نہیں کریں گے. اس کو بھیک مانگنے سے روکا اور باقاعدہ بیت المال سے اس کا ماہانہ وظیفہ جاری کیا. کیوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں کہ بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلایا جائے. کتنے واقعات اس طرح بھرے ہوئے ہیں. تو آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ یزید لعین کا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیتے ہیں اپنے مفادات کے لیے. حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں, بڑی بڑی ہستیوں کا نام لیتے ہیں. خدا کے واسطے ان کا جو انداز حکمرانی ہے تھوڑا سا وہ اپنا لیں. آخری ایک کوئک کمنٹ آپ دونوں اس پہ کر دیجیے گا, بس اسی پہ. دیکھیں, یزیدیت اور حسینیت ایک استعارہ ہے. جو ظلم کی ترتیب پہ چل رہا ہے وہ اس راہ پہ چل رہا ہے, اور جو بھی عدل کی ترتیب پہ چل رہا ہے وہ اس مبارک ترتیب پہ چل رہا ہے. لہٰذا جو میرے آپ کے بس میں ہے کم از کم ہم اس سے تو بسم اللہ کریں کہ ہم حکومت کو کہتے کہتے کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ واقعی کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے کہ کس کو کیا دکھڑا سنائے, اس کی بجائے ہم اپنی ذات سے کم از کم جو اللہ نے میرے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا کیا حصہ ڈالا ہے وہ ضرور کم از کم کچھ نہ کچھ حصہ ڈالا. بالکل صحیح جناب. وسیم بھائی, آپ نے حکام بالا کا کہا کہ وہ اس طرح کے کیسز کو دیکھیں, تو وہ تو تب دیکھیں جب ان کا اپنا پورا ہو جائے. ابھی ان کا پیٹ بھرا کہاں ہے کہ وہ باقی لوگوں کو دیکھیں گے اور ان کا خیال کریں گے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان والوں پہ کرم فرمائے, ان پاکستانیوں کے لیے آسانی فرمائے. ان کے جو مسائل ہیں, یعنی بہت ساری خامیاں تو بلا وجہ کی مسلط ہو رہی ہیں. ہم لوگ اتنے برے نہیں تھے, ہم لوگ اتنے غلط نہیں تھے, لیکن جس روٹ پہ اب چل پڑے ہیں یہ ساری ہماری زندگی کو, ہمارے لیے زمین کو تنگ کیا جا رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب پہ خیر فرمائے. آج دوپہر میں اس پہ جب آپ آئیں گے اس پہ بات کریں گے, آج پھر کراچی میں نہیں کمال نہیں ہے دنیا تسلسل کے ساتھ کمال ہے کہ ایک اتنا بڑا شہر ہے تو دنیا کی کتنے ملکوں سے بڑا ہے, وہاں پہ لٹرلی روزانہ کی بنیاد پر ٹینکر بچوں کو کچل دیتا ہے اور کچھ ہو ہی نہیں رہا. مطلب بھیا ایسا کون سا مسئلہ ہے جو نہیں ہوتا بھائی؟ ڈالو 4 لوگوں کو جیل میں سزائیں دلواؤ, 3 کو پھر میں دیکھوں کہ کس میں ضرورت ہوتی ہے. کمال ہے. آج وہ حاملہ ماں کو مار دیا جی, کچل دیا. وہ بچے کی پیدائش ہوگی, تھوڑی دیر بعد بچہ بھی مر گیا. یہ کوئی مذاق ہے؟ مطلب تماشا ہے کوئی؟ مطلب کمال, حیران ہوں میں. حیات تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے. تو اس میں بات کرتے ہیں کہ مطلب میں کیا, کوئی عجیب بے شرمی کا عالم ہے. مطلب میں کیا کہوں میں کہ اس میں کوئی کمال ہے. مطلب یہ اتنا, یعنی اس پر میں اتنا کھل کر تنقید کروں کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس پر کوئی کہے کہ دیکھیے جی اس پہ ریفارمز کرنے پڑیں گے, یہ تو 10 سالہ منصوبہ ہے نا بدامی صاحب, یہ تو بھائی یہ راتوں رات حل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اور میں نہیں کہنا چاہتا, اللہ سب کو میں بدل کے کسی کے اپنے ساتھ کچھ ہو جائے گا تو راتوں رات مسئلہ حل ہو بھی جائے گا. اللہ کرے کہ نہ ہو کسی کے ساتھ ایسا, لیکن پھر راتوں رات مسئلہ حل ہو بھی جائے گا جب کسی بڑے کے ساتھ ہوگا. اللہ کرے بالکل نہ ہو, لیکن یہ بھی کسی کے بچے ہیں بھائی, انسانوں کے بچے ہیں. اس طرح یہ جن ممالک کی مثالیں دے رہے ہیں وہاں بلی کے بچے اس طرح مر جاتے ہیں تو جو ہے وہاں پہ ایکشن ہو جاتا ہے. یہاں میں حیران ہوں.